میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا مہدی علیہ السلام پر، میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین حضرات، دیکھا آپ نے یہ انسان دڈ منڈا جس کے داڑھی بالکل نہیں کلین سے، وہ کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ پیارے مسلمانوں، ذرا غور کیجئے، غور کرنے کا مقام ہے، یہ ہمارے ہندوستان میں ہی ہے، اور مہاراشٹر میں اس لڑکے کے ساتھ دیکھو کس طریقے سے اسے بکا رہا ہے، اس سے اپنی باتیں منوا رہا ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہے کہ بھئی دیکھو، اگر قیامت کی جو نشانیاں ہیں وہ آپ کے سامنے پوری ہو جائیں تو کیا آپ کو خوشی نہیں ہوگی؟ تو وہ لڑکا بھی بیچارہ، دیکھو یہ لڑکا کتنا بھولا بھالا، وہ بھی کہہ رہا ہے کہ ہاں بڑی خوشی ہوگی۔ پیارے مسلمانوں، ہمیں اس دور پر فتن میں اپنے ایمان کو بار بار دیکھنا چاہیے، ٹٹولنا چاہیے۔ بہت سارے ایسے ہیں دنیا میں جو ہمارے ایمان کو کھا جانے کے لیے بالکل تیار ہے کہ بس جو ہی موقع ملے اور ہم مسلمانوں کے ایمان کو ان کے سینوں سے الگ کر دیں۔ کوئی کہتا ہے، ابھی دیکھو یہ آدمی کیا کہہ رہا ہے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں اور مہدی علیہ السلام بن کر ظاہر ہوا ہوں۔ معاذ اللہ، یہ شخص کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور مہدی علیہ السلام دونوں ایک ہی ہیں، اور یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر ہے، اس کو اللہ نے اٹھا لیا تھا۔ معاذ اللہ، قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے کہ اللہ نے ان کو اوپر اٹھا لیا اور وہ آسمان میں ہے، اور واپس وہی شخصیت آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں مہدی علیہ السلام کی شکل میں آیا ہوں، جبکہ علماء دین اور احادیث مبارکہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے، یہ الگ شخصیت ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول یہ الگ ہیں۔ لیکن یہ شخص کہتا ہے کہ نہیں، یہ دونوں ایک ہی ہیں، اور وہ میں ہوں، میں آ گیا ہوں، اور اس لڑکے سے وہ ہاں کرواتا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، میں آپ کے سامنے اس کی ساری ویڈیو کو چلاؤں گا، اس لیے چلا رہا ہوں تاکہ ہم اپنے ایمان کو بھی بچانے کی کوشش کریں، اور جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں پیارے مسلمانوں، ان لوگوں کے چہروں سے وہ واقف ہو جائیں کہ یہ کون لوگ ہیں۔ جو لوگ ہمارے سامنے یہ کہتے ہیں کہ ہم عیسیٰ علیہ السلام ہیں، ہم مہدی علیہ السلام ہیں، اگر ہماری بھولی بھالی نسل، آنے والی جو نسلیں ہیں، وہ ان کو کہیں یہ سمجھ بیٹھی، پیارے مسلمانوں ذرا سوچئے، ہماری ذمہ داری ہے ہم اپنے اور اپنے دوست و احبہ کے ایمان کے بارے میں ہمیشہ سوچتے رہیں کہ ان کا ایمان بھی بچے اور ہمارا بھی بچے، ہماری یہ ذمہ داری ہوتی ہے۔ تو آپ ذرا پہلے یہ ویڈیو دیکھ لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ بات کی جائے گی۔ آپ ذرا دیکھیں یہ ویڈیو۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اسلام پہ ایمان رکھتے ہیں، رائٹ؟ قرآن پہ دیکھتے جائیں آپ۔ اگر قرآن پاک کی باتیں جو وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے دعوت من الارض کا، اور جو وعدہ کیے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں مسیح دجال کے امتحان کا اور مسیح مہدی علیہ السلام کا، وہ اگر ہو گیا ہے پورا، تو کیا آپ خوش نہیں ہوں گے؟ کیا بولیں گے آپ؟ خوش ہوئیں گے اور بولیں گے اللہ اکبر، بولیے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں نہیں؟ تو میرے بھائی وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے الحمدللہ۔ لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، آپ کو معلوم ہے آپ دیکھ مل رہے ہیں کیونکہ آپ نے وقت لگایا، دیکھتے جائیں آپ۔ دوستوں کو چھوڑ کر، حالانکہ آپ لوگ تفریح پر آئے ہوئے ہیں، چھوڑ کر اتر کے آئے تو مجھ سے آپ ملاقات کر سک رہے ہیں۔ عیسیٰ مسیح آخر الزمان جو مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوئے ہیں، ان سے ملاقات کر سک رہے ہیں۔ یہ آپ میرے ماتھے پہ بھی نشان دیکھ رہے ہیں، دکھائی دے رہا ہے؟ یہ کوئی حاصل اتارا ہوا نہیں ہے، دکھائی دے رہا ہے؟ تو میرے بھائی، اسی طریقے سے میرے جسمانی 72 نشان سے زیادہ ہیں، اور میرے آئیڈینٹیفیکیشن پروف 1400 سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ تو آپ کے ابا کو، آپ کی ممی کو، آپ کے اہل دوستوں، یعنی آپ کے اہل خاندان کو، آپ کو سب سارے دوستوں کو بتانا کہ انشاءاللہ میں ویڈیو اپلوڈ کر دوں گا اور آپ کو جو ہے بتا دوں گا انشاءاللہ۔ تو میرے بھائی، وعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا ہوا۔ مسیح دجال مرزا غلام احمد قادیانی اس کے خلیفہ ظاہر ہو گئے، فرعون جیسی ریاست ہے، اوکے؟ میں عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لے کر آ گیا مہدی علیہ السلام کو، نئے جسم کے ساتھ، پرانی روح۔ اس بار میرے والدین کے ساتھ، اس بار صرف ماں کے ذریعے پیدا ہوا تھا میں، لہٰذا میں آ چکا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 1.5 دن کا ٹائم دیا تھا وہ مکمل ہو رہا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ 1.5 دن سے مراد 1500 سال، یعنی لونار کیلنڈر سے آپ دیکھیں تو 1455 سال ہوتے ہیں، مکمل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں آ گیا ہوں، اللہ کے وعدے پورے ہوئے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے، لوگ عیاشی کر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، بدکاری کر رہے ہیں، آپ اس سے محفوظ ہیں کہ نہیں ہیں؟ زور سے بولیے، محفوظ ہے الحمدللہ بولیے، الحمدللہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قرآن اور حدیث دیا۔ اب آپ کو ٹائم لگا کے تحقیق کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ بولیں گے کہ عیسیٰ ابن مریم آسمان میں زندہ ہے، نہیں، جھوٹ ہے، وہ لوگ نہیں سمجھ سکے، ادھورا پڑے ہیں، پوری نشانیوں کو تحقیق کر کے دیکھ لینا۔ عیسیٰ ابن مریم دوبارہ جنم لینے والے تھے، مہدی علیہ السلام بن کر میں آ گیا ہوں۔ روحانی پنرجنم یعنی روحانی دوسرا جنم کا ذکر موجود ہے۔ شیعہ حضرہ جو بہار الانوار حدیث ہے نا، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہے، وہ اہل بیت کے ذریعے ان کو ملی شیعہ حضرات کو، لیکن وہ چاہے غلط ہوں لیکن حدیثیں تو صحیح ہے کیونکہ سچی ثابت ہوئی ہے۔ لہٰذا کیا آپ خوش نہیں ہوں گے کہ اسلام آج سائنٹیفک ثابت ہوا ہے؟ یعنی سائنس اس کو کہتے ہیں، وہ علم جو
वो सबूत के साथ साबित किया जा सके, वो बातें जो सबूत के साथ साबित की जा सके उसको बोलते हैं साइंस, ठीक है। तो आज अल्लाह ताला की कुरान और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साइंटिफिक साबित हुई हैं अल्लाह की तरफ से, तो क्या आप खुश नहीं है ना? तो मेरे भाई याद रखिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब पड़े थे, वो ख्वाब में मक्का मदीना खुसुन दुनिया, ठीक है, मस्जिद सहला, कूफा, इराक़, बाबुलुद, ये जगह बताई गई थी, इस्फहान, यहूदिया। इससे ये तमसीली है, तमसीली मतलब मेटाफोरिकल, आप नेट पे चेक कर लेना इसके मीनिंग। इसके ख्वाब की ताबीर जगह जो है ना तमसीली हिंदुस्तान में निकले, ये तमसील इस्तेमाल हुए थे। लोग समझ रहे हैं कि ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम मक्का में आएंगे, शाम में आएंगे, सीरिया में आएंगे, नहीं, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब थे। ख्वाब की ताबीर हिंदुस्तान में होना था, ग़ज़वा हिंदुस्तान होगा लिखा हुआ है, तो ग़ज़वा हिंदुस्तान करेंगे तो अल्लाह का रसूल का प्रेजेंट होना ज़रूरी है। रसूल के माने खासिद के हैं, भेजा गया हुआ। मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, मैं अल्लाह का भेजा गया हुआ हूँ, और आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनके बाद कोई शरीयत नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई और किताब नहीं, उन्हीं की शरीयत को तस्दीक करने के लिए मैं आया हूँ, और मैं इस्लाम को ही फैलाने के लिए आया हूँ। और जो हिंदू हजरात हैं, ये नूह अलैहिस्सलाम की कौम है, इनके पास मेरे आने के बारे में लिखा हुआ था लॉर्ड शिवा के नाम से, मुबारक के नाम से, वो लोग पूजा कर रहे हैं, एडवांस में मुशरिक हो गए। अब मैं आ गया हूँ, ठीक है। मेरे कोई मसीहा मेहदी अलैहिस्सलाम कहा गया, दोस्तों आपने शैतान इसराइल इस गधा जो कि महाराष्ट्र में मौजूद है और कह रहा है कि मैं ईसा इब्न मरियम हूँ और मैं मेहदी अलैहिस्सलाम बनकर अब जन्म लिया हूँ, इतना बड़ा झूठा, इतना बड़ा मक्कार। प्यारे मुसलमानों, आप सोचिए कि यहाँ ईमान जाने का कितना बड़ा ख़तरा है। कोई अगर बेचारा इससे ये भी पूछ ले कि अगर तू रसूल होने का दावा करता है तो उसकी कोई निशानी दिखाओ, तो प्यारे मुसलमानों, आज के ज़माने में अगर कोई ये कहे कि मैं रसूल हूँ और उनसे हम ये निशानी मांगें कि रसूल होने की कोई निशानी बयान करो, तो प्यारे मुसलमानों हमारा ईमान फिर भी ख़तरे में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम शक कर रहे हैं। हमारे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद 30 लोग ऐसे दज्जाल और कज़्ज़ाब आएंगे जो अपने आप को नबी और रसूल बताएंगे, तो उन्हीं में से ये शख्स, इसका नाम मौदूदी नाम है। प्यारे मुसलमानों, इसी तरीके से ये लोगों को आहिस्ता आहिस्ता उनके ईमान को ख़राब करता जा रहा है। बताओ, ईमान तो हमारा यहीं पर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर किसी बंदे ने ये पूछ लिया कि आपकी निशानी क्या है, और इस लड़के ने तो बताओ अल्लाह अकबर यही कह दिया, हाँ बिल्कुल ठीक है, आप हैं ईसा इब्न मरियम, हाँ करता चला जा रहा है। और प्यारे मुसलमानों, ईमान कहाँ चला गया? ईमान का तो जनाजा निकल गया ना। इसी तरीके से अगर लोग हाँ करते भी रह गए तो इनका ईमान का भी जनाजा निकल जाएगा। लिहाजा इन शैतानों और इन मर्दूनों की शक्ल को वो शबाहत को पहले ही जान लो कि ये दडमुंडे आखिर ऐसे हमारे सामने, इनका इलाज कोई क्यों नहीं करवाता? ये अपने घर वालों से कहाँ रहते हैं आखिर? बिल्कुल टोटली मेंटल हो गए ये लोग। इनके दिमाग की इलाज की ज़रूरत है। किसी को मिल जाए ये शख्स तो या तो प्यारे मुसलमानों इसे समझाओ, अगर नहीं समझे तो इसे मेंटल हॉस्पिटल में इसका दाखिला करवाओ। वहाँ जाके इसका जो मेंटल, जो दिमाग ख़राब हो गया है, उस दिमाग के लिए, उस ब्रेन के लिए, इसके लिए खुसूसी दवा दी जाए ताकि इसका ब्रेन सही हो जाए और ये सीधे रास्ते पर आ जाए। तो आपसे भी गुजारिश है, खुद भी प्यारे मुसलमानों सतर्क रहो और अपनी आने वाली नस्लों के लिए ऐसी चीज़ें छोड़ जाओ, ऐसा इल्म छोड़ जाओ कि वो सतर्क रहें, ऐसे शैतानों के चुंगल में कभी ना फंसे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।